والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى سید الاولین والآخرین وعلى آلہ طیبین الطاہرین وعلى اصحابہ ہادیین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین. بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ مقدسہ مطہرہ میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے خلاق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر توفیق عمل عطا فرمائے. حضرات محترم، ماہ صفر المظفر جو ہے وہ نصف گزر چکا ہے اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ جنہوں نے غزنی سے سفر شروع کیا اور لاہور کی سرزمین پر قدم رنجاں فرما کر یہاں پر اسلام کی شمع کو روشن کیا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور معروفی نام جو ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا عرس مبارک ان دنوں میں منعقد ہوتا ہے. اس حوالے سے کچھ معروضات جو ہے وہ پیش کروں گا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خاص الخاص سید زادے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص آل اور اس کے علاوہ آپ نے باطنی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم کی بھی منزلیں جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ طے فرمائیں. 410 ہجری میں فاتح سومناتھ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
یہ فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی، اس نے سومنات کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بڑے حملے کیے تھے، بار بار فوج کو تیاری کرواتا لیکن ہر بار شکست ہو جاتی، بڑا پریشان تھا۔ پھر اس نے اپنے ایک وزیر سے مشورہ کیا کہ چلو کسی اللہ والے سے جا کر دعا ہی کروا لیتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا کی برکت سے مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وزیر نے کہا کہ بات بڑی اچھی ہے لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اللہ والا صحیح ہے کون۔ اب اس نے جانچ پڑتال کر کے شام کو یہ خبر دی کہ حضرت ہمارے ادھر کرب میں حضور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خرقان کے علاقے میں، سنا ہے وہ بڑے خدا رسیدہ ہیں، ان سے جا کر دعا کرواتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو صبح چلیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد بادشاہ اور اس کا وزیر اور کچھ حواری جو ہیں وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب نکلے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے اپنی اللہ اللہ کر رہے تھے، تسبیح و تحلیل جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ بادشاہ نے کچھ دور جو ہے وہ ڈیرا لگا کر اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو تمہیں بادشاہ وقت بلا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا حضرت اگر وہ نہ آئے تو پھر؟ کہا قرآن کی یہ آیت پڑھنا ان کے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وہی معاملہ ہوا جب جا کر وزیر نے کہا کہ تمہیں سلطان وقت جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم فقیر لوگ ہیں، میں کیا اس کے پاس لینے جاؤں گا، اسے کام ہے تو وہ آ جائے میرے پاس۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی گیا، جا کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن اس کی طرف دیکھا نہ، بیٹھ گیا قریب۔ آپ نے فرمایا بھی کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے جیب سے اپنی سے ایک جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر کہا بادشاہ کو کہ یہ کھاؤ۔ بادشاہ نے ڈر کے مارے منہ میں تو ڈال لیا ٹکڑا لیکن حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا، کیونکہ بادشاہ تھا مرغن غذائیں کھانے والا، جو کی روٹی اس کے کیسے نیچے جاتی، منہ میں گما رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، اس کو اندر کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو؟ کہا حضرت یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے، اندر نہیں ہے، حلق کے نیچے نہیں جا رہا۔ فرمایا اچھا کیوں نہیں جا رہا؟ کہا کبھی ایسی روٹی کھائی نہیں ہے۔ فرمایا یہ فقیروں کی غذا ہے، یہ بھی کھا لیا کرو کبھی کبھی۔ ہاں یہ فقیروں اور درویشوں کی غذائیں ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے وہ ٹکڑا جو تھا وہ نیچے چلے گیا۔ کہنے لگا حضرت کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تیرے جیسے بادشاہ کو وصیت یہی ہے کہ غریبوں کا خون نہ چوسا کر، ہاں غریبوں کو ان کا حق دے۔ اگر تجھے بادشاہت مل گئی ہے نا تو پھر فرعون نہ بن۔ بڑے بڑے فرعون آئے ہیں وہ بھی مٹی میں مل گئے ہیں، نام ان کا ختم ہو گیا ہے، نام رہا ہے تب موسیٰ کا رہا ہے۔ ہاں اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فرمایا اب بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں سومنات کا قلعہ فتح کرنا چاہتا ہوں، آپ سے دعا لینے کے لیے آیا۔ آپ نے وہی قمیض جو پہنی ہوئی تھی نا وہ اتار کے فرمایا یا جاؤ یہ لے جاؤ، جنگ میں جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے نا تو فقیر کی قمیض کو سامنے رکھ کے رب سے دعا کرنا، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ادب کے ساتھ اٹھا، پچھلے پاؤں جب واپس ہونے لگا تو حضرت ابو الحسن خرقانی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے گئے۔
کہا جاؤ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے یہ تو بتاؤ، جب میں آیا تھا تو آپ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، اب میں جانے لگا ہوں تو مجھے دروازے تک چھوڑنے جا رہے ہو، بات کیا ہے؟ فرمایا جب تم آئے تھے نا تو تمہارے دماغ میں بادشاہت تھی، اب جب جا رہے ہو تو فقیری لے کے جا رہے ہو۔ ہاں اب وہ بادشاہت ختم ہو گئی ہے تیرے دماغ سے، اب فقیر کے در سے فقیری لے کے جا رہے ہو، اس لیے تمہیں یہاں تک چھوڑنے آیا ہوں۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، اس کے ذہن سے نکل گیا کہ میرے پاس تو وہ ایک تبرک بھی ہے، اللہ والے کی قمیض بھی ہے، وہ تبرک ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جنگ میں مشکل گھڑی آ جائے تو فقیر کی قمیض کو سامنے رکھ کے دعا کرنا۔ جنگ ہوتی رہی، بڑے پینترے بدل بدل کے جنگ کرتے رہے اس کے مجاہد۔ اچانک اس کے ذہن میں پھر خیال آیا، وہ میرے پاس تو ایک وہ فقیر کی قمیض ہے۔ فوراً وہ نکالی، جو اس کے پاس تھیلا تھا اسے نکال کر سامنے رکھ کے کہا مولا یہ تیرے نیک بندے کی قمیض ہے، اللہ اس کی برکت سے مجھے فتح عطا فرما دے۔ پتہ نہیں کدھر سے مدد آ گئی اللہ کی۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ ہاں اقبال نے کہا صحیح مومن بن جا، پھر فرشتے تیری بھی مدد کو آ جائیں گے۔ جس طرح بدر میں آئے تھے نا وہ صحیح مومن تھے، اس لیے ان کی مدد کو فرشتے آئے تھے۔ ہاں اب فتح ہو گئی۔ فتح کے بعد پھر اس نے کہا کہ چلو اس اللہ والے کا شکریہ ادا کر کے آتے ہیں۔ اپنے اسی وزیر کو ساتھ لیا، کچھ نذرانہ ساتھ لیا کہ ان کی خدمت کریں گے۔ آیا حاضری دی، آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی تمہارے سومناتھ کے قلعے کا کیا بنا؟ کہنے لگا اچانک میرے ذہن میں آ گیا، آپ کی قمیض کو سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے فتح عطا فرمائی، ہمیں فتح ملی ہے، کامیابی ملی ہے۔ آپ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو چہرے کا رنگ فوراً سرخ ہو گیا، اور جلال میں آ کر آپ نے فرمایا بس فقیر کی قمیض کی اتنی قیمت مانگی تھی رب سے؟ اگر تو یہ کہہ دیتا نا کہ مولا پوری روئے زمین میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے تو اللہ نے پوری دنیا کو اسلام دے دے۔ ہاں یہ کسی دنیا دار کی قمیض نہیں تھی، یہ اللہ کے فقیر کی قمیض تھی۔ چلو جو بھی تو نے مانگنا تھا وہ مانگ لیا، اور کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ نذرانہ ہے، آپ کو پیش کرنا ہے۔ وہ تھیلی دی، آپ نے اس تھیلی کو یوں پکڑ کے یوں دبایا نا تو خون رسنا شروع ہو گیا۔ فرمایا نہیں، میں نے اس وقت بھی تمہیں کہا تھا کہ غریبوں کا خون نہ چوس، ان پر زیادہ ٹیکس نہ لگا۔ ہاں یہ حضرت ابو الحسن خرقانی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں وہ محمود غزنوی جس نے کبھی بھی بے وضو میرے نبی کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ ہاں جب بھی حضور کا ذکر کرنا شروع کرتا تو دیکھتا پہلے میرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا ایک غلام تھا یاس، اور اس کا بیٹا جو تھا نا اس کا نام محمد تھا۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ ایک دن بادشاہ نے وضو کے لیے پانی منگوانا تھا تو کہا ایاز کے بیٹے پانی والا برتن لاؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ ایاز بھی کانپ گیا، اس کا بیٹا بھی ڈر گیا کہ کبھی آج تک مجھے اس طرح نہیں میرے آقا نے پکارا، لیکن آج کیوں اس نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ خیر وضو کروا دیا، بادشاہ نے جو عبادت کرنی تھی وہ کی، کر کے جب فارغ ہوا تو ایاز پوچھنے لگا، کہنے لگا حضرت غلام سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلے کبھی اس طرح میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، آج تم نے میرے بیٹے کو یہ کہہ کے پکارا ہے ایاز کے بیٹے، پہلے اس کا نام لیتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تیرے بیٹے کا نام میرے نبی کے نام پر ہے۔ ہاں تیرے بیٹے کا نام میرے نبی کے نام پر ہے، اور جب بھی میں اس کو پکارتا تھا تو میں باوضو ہوتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے ازرہ ادب
اس کا نام نہیں لیا کہ کہیں بے وضو میں اپنے نبی کا نام لے کر گناہگار نہ ہو جاؤں۔ ایسے بھی تو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، اسلام نے ایسے بھی تو سپوت پیدا کیے ہیں نا۔ اللہ غنی، آج نام بھی تو انہی کے ہیں نا، آج ممبروں پہ تذکرے بھی تو انہی کے ہو رہے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے نام کی عزت کی ہے نا، اللہ نے پھر ان کے نام کی بھی عزت کروائی ہے۔ ہاں اللہ غنی۔ اور اسی سلطان محمود غزنوی نے ایک مدرسہ بنوایا جس کا نام اس نے محمودیہ یونیورسٹی رکھا تھا۔ یہ 410 ہجری کی بات ہے، آج 1442 آ گئی ہے، آج 1442 ہجری جا رہی ہے، اور میں بات کر رہا ہوں 410 ہجری کی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یونیورسٹی بنائی، اس میں طالب علموں کو ہر سہولت ملتی تھی، کھانا بھی 3 ٹائم کا بڑا اچھا، کیونکہ بادشاہ کا مدرسہ تھا، کسی عام مولوی کا مدرسہ نہیں تھا کہ اس نے چندہ مانگ کے وہ بچوں کو دینا تھا یا قربانی کی کھالیں مانگ کر اور صدقہ و خیرات مانگ کر، یہ نہیں تھا معاملہ، وہ بادشاہ وقت کا مدرسہ تھا۔ رہنے کے لیے کمرے بڑے اچھے تھے، بستر، چارپائیاں، ہر سہولت ان کو دی جاتی، نہانے کے لیے صابن وہ بھی مہیا کیا جاتا۔ بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ طالب علم رہتے تھے، وہ کہتا تھا یہ میرے نبی کے مہمان ہیں۔ ہاں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، دین کا طالب علم وہ میرا مہمان ہے۔ ہاں، فرمایا ان کی عزت کرو، قیامت کے دن اللہ تمہاری عزت کرے گا۔ اللہ غنی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں بڑی دور دراز سے لوگ اپنے بچوں کو وہاں پر ایڈمیشن دلواتے اور فخر محسوس کرتے کہ ہمارا بیٹا بادشاہ وقت کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ ہاں، مسجدیں بناتے تھے، مدرسے بناتے تھے اس وقت کے بادشاہ۔ ہاں اللہ غنی۔ ہمارا ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس نے مسجد بنا کر تالا لگا دیا تھا اور کہا تھا میں اتنی دیر تک اس مسجد میں، اور مسجد کی جب بنیاد رکھنی تھی نا اس نے، تو عوام کو جمع کر کے کہا مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کی کبھی عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی۔ ہاں، تو پھر ایک اللہ کا بندہ، وہ فقیر پھٹے پرانے لباس والا، وہ آگے نکلا اور اس نے کہا مولا میرا بھی پردہ فاش کر دیا ہے آج تو نے، یہ تیرا اور میرا راز تھا، اور یہ کیا ہوا؟ پھر اس نے پہلی اینٹ رکھی، مسجد بن گئی۔ اس نے کہا سنو، اب مسجد تعمیر ہو گئی ہے، اب جب تک میرے نبی آ کر یہاں نماز نہیں پڑھیں گے مسجد میں نمازیوں کے لیے یہ مسجد نہیں کھولی جائے گی۔ ہاں، روز اس نے جو ایک چوکیدار وہاں پہ دروازے پہ رکھا ہوا تھا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے دیکھنا، اس وقت مسجدوں میں حوض ہوتے تھے بنے، ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی، حوض ہوتے تھے۔ آج بھی گولڈا شریف چلے جائیں تو وہاں پہ ٹوٹیاں بھی ہیں لیکن حوض بھی بنے ہوئے ہیں وضو کے لیے۔ ہاں، اس حوض سے جو ہے نمازی وضو کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں بھی حوض تھا، میرے نبی نے بنوایا ہے۔ ہاں، ایسے ہی حوض تھا وہاں پہ اس نے بنوایا، پانی بھرا ہوا تھا، کہا دیکھنا یہاں سے وضو ہو، قدموں کے نشان لگیں، بھینی بھینی خوشبو آئے تو سمجھ لینا میرے نبی آئے ہیں۔ ہاں، آخر ایک دن چاند کی 11 تاریخ تھی، چوکیدار وہ دروازے پہ جو کھڑا ہوا تھا، اچانک اس کو وضو والے حوض سے جو ہے وہ اب پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا منہ کعبے کی طرف ہے کسی کا اور وضو کر رہا ہے۔ اللہ غنی۔ پھر اندر جا کے 2 نفل ادا کرتے بھی اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے، پتہ نہ چلا کیونکہ تالا لگا ہوا تھا اور چابی بادشاہ وقت کے پاس تھی۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی بس۔ اب جب اس کے دماغ کو خوشبو نے معطر کیا نا تو سمجھ گیا کوئی آنے والا آ گیا ہے۔ ہاں، جس کی خاطر یہ ساری محفل سجی تھی وہ آ گیا ہے۔ اللہ غنی۔ ایسے بھی تھے ہمارے بادشاہ گزرے،
جن کو مسجدوں اور مدرسوں اور خانقاہوں سے پیار تھا، ہاں، جن کو غیروں کی معبد خانوں سے پیار نہیں تھا، اسلام کے جو ہیں وہ علامات ان سے پیار کیا کرتے تھے وہ۔ آخر اس مدرسے میں جو سلطان محمود غزنوی نے بنوایا تھا نا، اس میں 4 سال کا ایک بچہ، بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبرو، اس کی پیشانی پہ وجاہت چمکتی تھی، ہاں، وہ بھی داخل ہو گیا کہ اس کو بھی دین کا علم پڑھانا ہے۔ کہا پہلے قرآن پڑھا لو، کہا یہ حافظ قرآن ہے۔ اس نے قرآن زبانی یاد کیا ہے، کہا چلو استاد صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ استاد کا نام تھا شیخ رضوان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رضوان رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس گئے، آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں، جہاں سے چاہو سن لو۔ شیخ رضوان نے 2-3 جگہ سے سنا، فرمایا بیٹا مجھے بتاؤ اتنی عمر میں قرآن تم نے یاد کر لیا، معاملہ کیا ہے؟ کہا میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی لوریاں سنایا کرتے تھے۔ ہاں، کہا اس بچے کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس نے کہا نہیں، میری ماں کا حکم ہے کہ میں نے اپنے نانے کا دین پڑھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ سال گزر گیا، سال کے بعد بادشاہ وقت مدرسے میں وزٹ کرتا تھا، چکر لگاتا تھا کہ دیکھوں کسی طالب علم کو کوئی کسی سے شکایت تو نہیں، کھانا صحیح مل رہا ہے، آرام کے لیے وقت بھی ملتا ہے، پڑھائی بھی ٹھیک ہو رہی ہے، پڑھانے والے ٹھیک پڑھا رہے ہیں، سارے معاملات چیک کرتا، وہ خود آتا سال کے بعد، اور اساتذہ رجسٹر پکڑ کے اس کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے کہ ہمارا رجسٹر چیک کرو، اتنے طالب علم پڑھ گئے، اتنے نئے آئے ہیں، اتنا خرچہ ہو گیا ہے، اتنا مال آ گیا ہے، یہ سارا معاملات اس استاد کے پاس ہوتا۔ اور طالب علم دروازے پہ کھڑے ہوتے پھولوں کی پتیاں لے کر کہ سلطان وقت نے آنا ہے، اس پر نچھاور کرنی ہے۔ یہ جب سلطان محمود غزنوی انٹر ہوا، سارے طالب علم ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں پھول کی پتیاں اور پھول پکڑے ہوئے تھے۔ جو ہی بادشاہ انٹر ہوا، انہوں نے نعرے سلطان وقت کی آمد جو ہے اس کے نعرے لگائے اور پھولوں کی پتیاں اوپر بکھیری۔ استاد آگے لب کے اس کو ویلکم کہنے کے لیے، سلطان وقت گھوڑے سے نیچے اترا، آگے تھوڑا سا گیا تو اس نے دیکھا ایک نکر میں 4 سال کا بچہ کتاب کو کھولے ہوئے پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کون آیا ہے اور کیا ہو رہا ہے مدرسے میں، وہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا۔ اب سلطان نے مڑ کر جب اس بچے کی طرف دیکھا تو جو مدرسے کا پرنسپل تھا نا، اس کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا کہ پتہ نہیں اب اس بچے کے ساتھ سلطان کیا سلوک کرے گا، کہ یہ کیوں نہیں میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کیوں نہیں میری آنے کا جو ہے وہ اس خوشی کا اظہار کیا آنے پر۔ اب جب بادشاہ وقت نے، سلطان محمود غزنوی نے اس بچے کی طرف دیکھا نا غور سے، تو پھر بچے نے بھی یوں نظر اٹھا کے دیکھا۔ ہاں، جب اس بچے نے دیکھا نا تو بادشاہ کے پاؤں پہ کپ کپی آ گئی، لرزہ طاری ہو گیا، پیشانی پہ پسینہ آ گیا، کانپنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ دڑام سے نیچے گرتا، مڑ کے پرنسپل کی طرف دیکھ کر کہنے لگا ایسے ہی بچے مدرسوں کی زینت ہوا کرتے ہیں، اگر آج یہ بچہ نہ ہوتا تو یہ میں مدرسہ ہی ختم کر دیتا، مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، اس بچے کی وجہ سے آج یہ سارا نظام بچ گیا ہے۔ اللہ غنی، جانتے ہیں آپ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ وہی تھا جس کے لیے خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کاملاں را رہنما، جس کو کل کو دنیا داتا گنج بخش علی اجمیری کے نام سے یاد کرنے والی تھی۔ یہ وہ 4 سال کا داتا تھا، ہاں، کہ جس کا سر بڑے بڑوں کے آگے جھکا نہیں تھا، اس بچے کے آگے جھک گیا۔ پھر ایک دن یہ بھی معاملہ ہوا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا دربار لگائے بیٹھے ہوا تھا،
رام نارائن ہندو فلاسفر آ گیا، وہ ماہر فلکیات بھی تھا، عقلیات بھی تھا، نقلیات بھی تھا، بڑے علوم پر اس کو دسترس حاصل تھی۔ اس نے آتے ہی کہا بادشاہ وقت میں تمہارے دین کے کسی عالم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ہاں اگر کوئی مجھے زیر کر لے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اگر نہ کر سکا تو اس کو میرے دین میں آنا پڑے گا۔ میرا چیلنج ہے آپ کی پوری حکومت میں، پوری سلطنت میں، آپ کو جس پر اعتماد ہے اس کو میرے سامنے لائیے۔ اس کا ایک نام تھا، ہاں اس ہندو فلاسفر کا ایک نام تھا اپنے دور میں، بڑے بڑوں کو اس نے زیر کیا ہوا تھا۔ سلطان وقت ششدر رہ گیا کہ یہ کیا چیلنج ہو گیا ہے اور یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ خیر اس نے کہا کب کرنا ہے یہ مناظرہ؟ کہا ابھی ہے تو ابھی پیش کر دو، ورنہ جب تم کہو گے پھر میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا 3 دن کا ٹائم دو مجھے، 3 دن کے بعد میں ایک عالم دین پیش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں 3 دن کے بعد آ جاتا ہوں۔ کہا نہیں جانا نہیں ہے، تمہیں شاہی مہمان خانہ ملے گا، کھانا بھی ملے گا وقت پہ، دھلے ہوئے کپڑے ملیں گے، سارے لوازمات ملیں گے، یہیں پر ٹھہرو، جانا کدھر ہے تم نے؟ اب آئے ہو تو یہیں پر ٹھہرو، تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، وہ شاہی مہمان خانے میں ٹھہر گیا۔ اور ادھر سلطان محمود غزنوی نے جلدی سے ایک خط لکھا، خط لکھ کر اپنا گھوڑا دیا جو تیز رفتار تھا اپنے ایک سپاہی کو، کہا چلو محمودیہ یونیورسٹی میں، اس کے پرنسپل سے کہنا یہ معاملہ بن گیا ہے، کوئی با اعتماد عالم دین بھیجے اس کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے، ہاں جس کو ہر علوم پہ، ہر علم پہ اس کی دسترس ہو۔ کہا ٹھیک ہے، وہ گیا، جا کر خط دیا بادشاہ کا، شیخ رضوان رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس نے نظر دوڑائی سب عالموں کی طرف، ہائے 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 ہائے، پھر اس کی نگاہ انتخاب جو تھی نا وہ پتہ کہاں پہ جا کے ٹھہری؟ صرف 6 سال کے بچے پر، 6 سال کے بچے پر جا کر نگاہ انتخاب ٹھہری۔ اس نے کہا بیٹا معاملہ تمہارے نانے کے دین کا آ گیا ہے، ہاں اور مجھے امید ہے کہ اس ہندو فلاسفر کو تم زیر کر سکتے ہو، جاؤ تمہیں سلطان محمود غزنوی نے بلوایا۔ وہ بچہ گھوڑے پہ بیٹھا بادشاہ وقت کے پاس آیا، جو بادشاہ کے پاس عالم تھے نا انہوں نے کہا یہ بچہ مناظرہ کرے گا، اس کی عمر تو 6 سال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فن مناظرہ تو یہ جانتا ہی نہیں ہے، بات کرنے کا انداز اس کے پاس نہیں ہوگا، یہ کہیں ہماری چت نہ لگوا دے، ہمیں شرم ساری نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی نے کہا مجھے پرنسپل پر فخر ہے، اس پر اعتماد ہے، اس کو پتہ ہے پھر میری تلوار اس کا فیصلہ کیسے کرے گی، ہاں پھر اس کا پرنسپل کا بھی سر تن سے جدا کر دوں گا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ معاملہ پورے ملت اسلامیہ کا ہے۔ تیسرے دن میدان لگ گیا، لوگ کثیر تعداد میں اکٹھے ہو گئے، اس بچے کو بھی لایا گیا کہ آؤ بیٹا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ کہا جناب سوال کرو۔ اس نے سوال کیا، جواب دے دیا۔ کہا میں سوال کروں؟ کہا کرو۔ اس بچے نے سوال کیا تو اس کو جواب نہ آیا، بڑے پینترے بدلے، بڑا اس نے جو ہے وہ اپنا داؤ پیچ جو تھے وہ لگائے نہ، آخر اس کی پیشانی پہ پسینہ آیا اور دھڑام سے نیچے گر گیا، اور دھڑام سے نیچے گر کے کہنے لگا بیٹا مجھے اپنے نانے کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ ہائے ہائے ہائے، بادشاہ اٹھا، اپنی دستار اتاری اور اس بچے کے قدموں میں رکھ کے کہا ایسے ہی بچے فخر ہوا کرتے ہیں دین اسلام کا، ہاں، اور اس کو اپنے پاس تخت پر بٹھا کر کہا جانتے ہو یہ بچہ کون تھا؟ یہ وہی تھا جسے آج کہتے ہیں گنج بخشے، فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسان ہا پیر کامل، کامل آ رہ نبا، یہ وہی بچہ تھا۔ اب پھر اپنے پیر کے، اپنے شیخ کے کہنے پر جب یہ اس نے پھبن میں قدم رکھا
علوم باطنیہ بھی حاصل کیے، علوم ظاہریہ بھی حاصل کیے، اور یہ نوجوان غزنی سے چلا اور لاہور میں راوی کے کنارے پر ڈیرا لگایا، جہاں پر اب حضور داتا صاحب کا مزار ہے نا، راوی کا کنارہ یہاں پہ تھا، اب دیکھو کدھر راوی چلے گیا۔ ہاں، یہاں پہ ڈیرا لگا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا، اہل بیت کی محبت کا درس دینا شروع کر دیا، لوگ جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ لیکن کئی لوگ پھر جب دیکھتے ہیں نا کہ کسی کا سورج بڑا چمک رہا ہے، بھئی اس کی تو اتنی عزت ہو گئی ہے، تو پھر اس کی خامیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، کہ کہیں کوئی ایسا ہمیں اس کا ویک پوائنٹ ملے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے۔ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں فقیر کے پاس، تو آپ نے فرمایا ادھر ایک مسجد نہ بنا لیں، ادھر ایک، بھئی بات سمجھ آ رہی ہے میری، مسجد نہ بنا لیں۔ آپ نے مسجد بنائی، ایک امام، آپ نے ایک فقیر جو آپ کے پاس تھا اس کو امام مسلط کر دیا وہاں پہ کہ چلو تم نمازیں پڑھایا کرو۔ تیسرے چوتھے دن لوگوں نے لاہور میں افواہ پھیلا دی کہ دیکھو وہ بڑا اللہ والا آیا ہے غزنی سے، اور بڑا اللہ اور اس کے رسول کا درس دیتا ہے، قرآن بڑا پڑھتا ہے، حدیث کا بڑا درس دیتا ہے، اس نے مسجد بھی بنا دی ہے، لیکن مسجد کا رخ صحیح کعبے کی طرف نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے۔ یہ چلتے چلتے بات جب بانی مسجد تک پہنچی نا، تو اس نے کہا اچھا اگر بات میری ہوتی تو صبر کر لیتا، یہ بات اللہ کے گھر کی ہے۔ ہاں، آپ نے اپنے ایک فقیر کو کہا کہ چلو اعلان کر دو، کل عصر کی نماز خود میں پڑھاؤں گا، کل عصر کی نماز میں خود پڑھاؤں گا، صاحب مصلی خود مصلی پہ کھڑا ہوگا، صاحب مسجد خود امامت کروائے گا۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جوک در جوک لوگ، تانتا بند گیا راوی کے کنارے پر، اللہ غنی۔ لوگ جب کثیر تعداد میں وہاں پر جمع ہو گئے نا، تو آپ نے اپنے حجرے سے جو ہی باہر قدم رکھا تو آپ نے اپنے ایک درویش سے فرمایا ان سے کہو صفیں درست کر لیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے صفیں درست کر لیں۔ صفیں درست ہو گئیں۔ اب آپ نے فرمایا مصلی پر کھڑے ہو کر یوں نمازیوں کی طرف رخ کیا نا آپ نے، تو فرمایا بھائی اب کعبہ دیکھنا ہے یا کعبے والا دیکھنا ہے؟ فرمایا بتاؤ کعبہ دیکھنا ہے یا کعبے والا دیکھنا ہے؟ کچھ لوگ جو ایسے تھے صرف اور صرف تعظیم کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا حضرت کعبہ ہی دکھا دیں تو بڑی بات ہے، کہاں راوی کا کنارہ اور کہاں کعبہ، یہی دکھا دیں تو بڑی بات ہے۔ کچھ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنی خلا ہے، 7 سمندر پار کعبہ، اتنی بستیاں، اتنے ملک، اتنے پہاڑی آبادیاں، اور یہ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ کعبہ، اور یار یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ غنی، آپ نے فرمایا پھر نیت کر لو عصر کی نماز کی، اور پہلے تم کہتے تھے منہ طرف کعبہ شریف کے، آپ نے فرمایا اب یہ نہیں کہنا، اب کہنا منہ طرف سامنے کعبہ شریف کے۔ ہاں، منہ طرف سامنے کعبہ شریف کے، یہ کہنا۔ انہوں نے کہا پھر کہا جو بھی کہے گا نا سامنے کعبہ شریف کے، وہ آنکھیں اٹھا کے دیکھنا سامنے کعبہ آ جائے گا۔ یہ وہی جس کے لیے اجمیری ساز سے یہ نغمہ پھوٹا تھا کہ گنج بخشے مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل۔ یہ وہی نوجوان جو شیخ الاسلام والمسلمین تھے، ہاں وہ جاہل پیر نہیں تھے۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا تھا جاہل پیروں کے بارے میں، فرمایا
علموں بعد جے کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو. ہاں آپ نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہو سکتا جس کے پاس علم نہ ہو. اگر نہ بھی ہو نا اس کے پاس پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو اس کا شیخ ایسا ہونا چاہیے جو اس کو نظر سے سارے علوم پڑھا دے. ہاں وہ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری یہ ہم عصر بزرگ ہیں. حضرت سفیان ثوری حافظ الحدیث تھے. حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 10,000 میرے نبی کی حدیث یاد ہو, جس کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہو اس کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث, اور جس کو A to Z حدیثیں یاد ہو اس کو کہتے ہیں حاکم فی الحدیث. یہ مان ایک ہی جنم دیا ہے پوری کائنات میں, جس کو امام حاکم کہتے ہیں. اور صرف حدیثیں یاد نہ ہوں, بما راویوں کے, بما سند کے, بما متن کے, ایک ایک راوی کے پورا بایو ڈیٹا بھی جو ہے وہ ان کو حفظ ہو, اسے کہتے ہیں حافظ الحدیث, امیر المومنین فی الحدیث, حاکم فی الحدیث. یہ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے شیبان رائی کا نام تو سنا تھا لیکن یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. ہاں ان کے پاس علم نہیں تھا کوئی قرآن حدیث کا, لیکن یہ سنا تھا کہ یہ با کرامت ولی ہے. ہم گئے سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پر شیر بیٹھا ہوا ہے. یہ خونخوار درندہ ہے, وحشی درندہ ہے, انسان کا بڑا دشمن ہے. راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں, قافلہ پورا ادھر کھڑا ہو گیا. ابھی اب کون گزرے شیر کے آگے سے, اور کوئی اس کو پتھر بھی نہیں مارتا کہ یہ راستہ چھوڑ دے, کسی کی جرت نہیں ہے. اب کون جو ہے وہ شیر کی جو میں جائے. حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ آپ آگے بڑے بڑے اطمینان کے ساتھ, ہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے, آگے بڑھے, جا کر اس کا دایاں کان پکڑا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لگا کے کوئی بات کی, اور اس نے آنسو بہائے اور ایک طرف چلے گیا. آپ کہتے ہیں جب ہم آگے گئے نا تو میں نے کہا, سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے کہا شیبان تو نے اس شیر کو کیا کہا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی سن, ہم حضور کے مہمان ہیں, ہم مدینے جا رہے ہیں, حضور کے مہمان ہیں. اگر تو نے راستہ نہ چھوڑا, ہمیں تنگ کیا, کسی کو نقصان پہنچایا, تو میں تیری شکایت نبی کے دربار میں لگاؤں گا. جا تو کہا شیر نے آنسو بہا کر کہا حضرت اللہ کے دربار میں تو شکایت لگا لینا, رسول کے دربار میں نہ لگانا. ہاں مجھے ندامت ہوگی, شرمساری ہوگی کہ ان کے دربار میں میری شکایت, قیامت کے دن میرا کیا بنے گا. فرمایا ہاں اب میں جا رہا ہوں, مجھے پتہ چل گیا کہ تم حضور کے مہمان ہو, ان کے پاس جانا تو میرا بھی سلام عقیدت پیش کر دینا. شیر کیا سفینے تائیں سونر آئی راہ جاندے, جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے. ہاں حضرات گرامی قدر, میں صرف ایک بات کر کے کہ اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اب اس پوری کائنات میں آپ جدھر بھی نظر ڈالیں, چاہے کوئی بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہے یا فقیر ہے, وہاں سے لے کر یہاں تک ہر کسی کے دل میں خوف ہے. یہ پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے. ہاں بادشاہ جو ہے اس کو خوف اپنی بادشاہی کا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا. پہاڑ ہیں تو ان کے دل میں بھی خوف ہے کہ کہیں کوئی سنگ تراش نہ آ جائے, ہمیں جو ہے وہ تراشنا نہ شروع کر دے. ستارے چمکتے ہیں تو خوف ان کے دل میں بھی ہے کہ کہیں صبح کوئی سفیدی نہ نمودار ہو جائے. سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے, لیکن خوف سے زرد وہ بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے گرہن نہ لگ جائے. گھاس لہلہاتی ہے سرسبز و شاداب زمین کے سینے پر, خوف اس میں بھی ہے کہ کہیں کوئی 4 پاؤں والا آ گیا تو اس نے مجھے کھانا شروع کر دینا ہے. 4 پائے والا جو ہے وہ اس کے دل میں خوف ہے, وہ خوف کے مارے بھاگ رہا ہے کہ کہیں کوئی بسم اللہ یا اللہ اکبر والا نہ آ جائے.
جس کے دل میں خوف ہے کہ کہیں کوئی مجھے نقصان دینے والا نہ آ جائے. ہر کسی میں خوف ہے. اسی زمین کے فرش پر اور اللہ کے عرش کے نیچے ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کے دل میں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. مولا وہ کون ہے؟ کہاں پہ رہتے ہیں؟ کس بستی کے رہنے والے ہیں؟ کیسے ہیں؟ فرمایا سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فرمایا وہ میرے ولی ہیں، انہیں میرے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، نہ کوئی غم ہے. اگر ڈر ہے تو صرف اپنے مالک کا اور کسی کا نہیں. وہ صرف رب سے ڈرتے ہیں، ساری مخلوق پھر ان سے ڈرتی ہے. ہاں، عمر بن عاص یہ مصر کے گورنر تھے، اور جب مصر فتح کرنا تھا نا، میں اس طرف نہیں جاتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. مصر فتح ہو جاتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لگا دیا جاتا ہے. مصر کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، حضرت آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، کہ ہماری جو ہے وہ کھیتی باڑی اور ہمارے جانور مویشی اور ہمارے پورے علاقے کی زندگی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے. اور دریائے نیل جو ہے یہ سال کے بعد ایک جو ہے وہ دوشیزہ اس کو دلہن بنا کے اس کے اندر دریا برد کر دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی جاری ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اسلام ایسی کبھی حرکتوں سے منع کرتا ہے، ایسی رسومات کے پامال کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. ہاں البتہ میں مدینے میں رجوع کرتا ہوں، امیر المومنین جو حکم دیں گے وہ کریں گے. آپ کو جب میسج ملا تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ کاغذ اور قلم لیا اور آپ نے لکھا کیا تھا؟ فرمایا الی مصر نیل من عبد اللہ عمر بن خطاب اما بعد فإن كنت تجری بنفسك فلا حاجة لنا إلیک وإن كنت تجری بأمر اللہ فاجرن علی اسم اللہ تعالی. آپ نے فرمایا اے نیل، تجھے اللہ کا بندہ عمر آرڈر دے رہا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نا تو پھر ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، چل یا نہ چل. اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے، چل جا. فَأَلْقِيَ كِتَابَهُ فِي النِّيلِ، جب آپ کا وہ کاغذ کا پرزہ، وہ خط نیل میں ڈالا جاتا ہے، دریا میں ڈال دیا جاتا. فجرا، الفاظ یہ ہیں بس ڈالنے کی دیر تھی، دریا کا پانی جاری ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں بتاؤ، دریا کی آنکھیں تھیں؟ نہیں. دریا کی زبان تھی؟ دریا کے کان تھے کہ اس نے سن لیا؟ نہیں. جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی مدد فرماتا ہے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما یتقرب بعبد بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ الذی یمشی بہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. کبھی کبھی حدیث پہ بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو. ہاں، ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے، فرض نہیں، ہم تو فرض کے قریب نہیں جاتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں اچھا کب ٹائم ہوگا. کئی تو ہے اللہ ماشاءاللہ بس یوں کر کے اور پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ بازو میں نے نیچے ہی نہیں کیے تھے، نماز نیچ کے پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سوار رہے ہیں. کوئی کس طرح، ٹوپی ہے سر پہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا. کوئی ادب ہوتا ہے اللہ کے گھر کا بھی یار، کوئی احترام ہوتا ہے عبادت کا بھی. ہاں، میرے نبی نے فرمایا وہ نفل پڑھ پڑھ کے اتنے نفل پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں اس سے پیار کرتا ہوں. ہاں، پھر حال یہ ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے جب میں اس سے پیار کرتا ہوں نا پھر میں اس کی
اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ رب نے محبت کی حد کر دی، اللہ کی قسم بڑے پیار کرنے والے آئے اور آتے رہیں گے، بڑی محبت کی جو ہے وہ پیچھے ڈالنے والے آئے آتے رہیں گے، لیکن ایسی محبت کوئی نہیں کرتا، نہ ماں بیٹے سے، نہ بیٹا باپ سے، نہ لنگوٹیا یار سے کرتا ہے جیسی رب کرتا ہے۔ فرمایا میں آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اخیر فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یار ہائے 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 ہائے، رب ہو کر یا اللہ تو تیری تو شان سبحان اللہ ہے، ہر عیب سے پاک، ہر چیز سے پاک، نہ تو کان کا محتاج ہے، نہ تو ہاتھوں کا، نہ تو زبان کا، نہ پاؤں کا، مولا ان چیزوں سے مبرہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ فرمایا صرف اپنی یاری نبھانے کے لیے، اپنی محبت نبھانے کے لیے اس نے میرے سے پیار جو کیا ہے اس کو صلہ یہ دیتا ہوں، پاؤں اسی کے ہوں گے، طاقت اس میں میری آ جائے گی۔ میرے نبی نے ایسے نہیں فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا پوری کائنات اس کے لیے 2 قدم ہے، جس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا ہے، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا وہ۔ اقبال کہتا ہے میں نے تو سمجھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ بہت ہے، 500 سال کا ہے، لیکن عشق کی چھلانگ لگانے والے یوں چلے جاتے ہیں، ہائے 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 ہائے، وہ یوں چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوتا ہے۔ یہ عام ولی کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ارے جس سے ولایت نکلی ہے اس ولی کا کیا حال ہوگا؟ جن کے گھر سے ولایت نکلی ہے اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ امام حسن میں کتنی پاور ہوگی، امام حسین میں کتنی پاور ہوگی، مولا علی میں کتنی پاور ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ غنی۔ دوستان گرامی، بس اسی الفاظ پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا 2 بندوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا 2 بندوں کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اس بندے کی، ایک سود خور، بولیے کون؟ نہیں اونچی بولنا ہے، باہر والے بھی بول لیں، کون؟ سود خور، کہو کون؟ جو سود کا کاروبار کرنے والا ہے، سود کا لین دین کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کی جنگ ہے میرے ساتھ۔ اور ہم تو امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول سے کیسے جنگ کرو گے یار؟ کر سکتے ہو؟ ہم تو رہے، ہمارے نمائندے انڈیا سے ڈرتے ہیں، گائے کا پیشاب پینے والوں سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جنگ نہیں کرنی، ہم امن کا درس لے کے آئے ہیں، امن کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو سود کا لین دین کر کے۔ توبہ کر لو خدا کی قسم۔ ہاں فرمایا ایک وہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، جو کسی بھی ولی سے عداوت رکھے، کسی ولی سے دشمنی رکھے، چاہے وہ داتا لاہوری ہو یا خواجہ اجمیری ہو یا بابا فرید ہو یا نوشو پاک ہو یا دائم الحضوری ہو یا بلے شاہ قصوری ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا جس ولی سے اس کی عداوت ہے، اس کو اچھا نہیں جانتا، اس کے بارے میں تبصرے کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تگڑا ہو جائے ذرا میرے ساتھ۔ بس اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔